अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं प्रोफेसर मोहम्मद अफजल चौधरी साहब। नाजरीन, मुझे बेशुमार कॉलें मौसूल हुई कि प्रोफेसर साहब के साथ गुज़िश्ता जो आपका प्रोग्राम गया है वो बहुत अच्छा रहा और मज़ीद इनको मुस्तकिल प्रोग्राम में शामिल करने का भी लोगों ने कहा। लिहाजा हमारे प्रोड्यूसर अदरीस चौधरी साहब ने प्रोफेसर साहब को प्रोग्राम सदा कर चले में मुस्तकिल शामिल किया है। नाजरीन, आज सदा कर चले प्रोग्राम में हमारा मौजू किताब है। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, शऊर की बेदारी में किताब का अहम रोल है जिसे हम छोड़ चुके हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना साहिबिना व शफ़ीअना मुहम्मद। हारून साहब, मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है और आपके प्रोड्यूसर साहब कोई अच्छे अहले ज़ौक़ मुझे नज़र आते हैं जिन्होंने बड़ा खूबसूरत अनुमान तजवीज़ किया है, सदा कर चले जी। वो गालिबन मीर का ही शेर है कि देखना तकरीर की लज्जत के वो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। क्या बात, यानी मेरा जो दिल में था वो आपने उचक लिया है। मैं आपको सलाम करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है जी कि मीर का ये बड़ा खूबसूरत शेर है, फ़कीराना आए सदा कर चले जी, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले जी। उस्ताद मुअल्लम एक फ़कीर और दरवेश होता है। ठीक है। उसका काम अदबी और इल्मी वीरान गलियों में सदा लगाना होता है। ठीक है। जो सुन ले उसके लिए सदा, ठीक है। जो ना सुने उसके लिए दुआ। दुआ। क्या बात। अब आप कहेंगे जी सुनना क्या है? जी जी। मेरे कुरान में कहा गया है कि सुम्मन बुकमन उमजुन, ठीक है। कि एक है ऐवानी कान से सुनना, ठीक है। एक है कि सुनकर गौर करना, तदब्बर करना, तफक्कर करना, उस पर अमल करना। ठीक है। ये है जी सदा। और जो नहीं सुनते या सुनकर कोई गौर नहीं करते उनके लिए दुआ है। अब बात यह है कि अल्लाह का हुक्म है ठीक है के मुताबिक इल्म व हिकमत का हसूल खैर कसीर है। ठीक है। ये कुरान में आता है कि खैर कसीर, रब इश्रह ली, मैंने पढ़ा ये। जी जी। अच्छा, अब खैर कसीर है, खैर कसीर को हासिल करने के लिए किताब के मुतालिया करने का हुक्म है। पहली वही इकरा और कलम के ज़रिए इल्म का हसूल है। कुरान के लग़वी माना भी पढ़ने के हैं। हमें खुदा का हुक्म है कि उम्मुल किताब से लेकर मुख्तलिफ किताबें पढ़ें, खा उनके लिए आपको चीन जाना पड़े। एक शोरा आफाक वकील तीसरो, ये हारून साहब कबल मसीह में गुजरे हैं, बहुत अहम वकील थे रोमन अम्पायर के। ठीक है। शाही ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुकदमे लड़ने, उस सैनेट में बैठना, तकरीरें करनी, बहुत अच्छा मुकर्रर और बहुत अच्छा वकील तीसरो ने कहा था कि ए रूम विदाउट बुक्स इज़ ए बॉडी विदाउट सोल। ठीक है। जो हमसे मगरब में मुंतकिल हो चुकी है, इस मीरास को अपनाकर यूरोप ने एशिया और अफ्रीका को अपना ग़ुलाम बनाया और तस्खीर कायनात कर रहे हैं। इल्म किताब की वजह से। सकूत बगदाद के बाद तातारियों ने हमारे कीमती जो सरमाया था कुतुब का, उन्हें आग लगा दिया। ठीक है। वो अजड से लोग थे, उन्हें किताब से ताल्लुक़ नहीं था, वो फिज़िकल करज के मालिक थे, उन्हें मेंटल करज की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है। इसलिए उन्होंने किताब को कोई नहीं, तलवार पर और उस पर फतह कर लिया और किताबों को जला दिया। ठीक है। अच्छा जी, और सकूत गरनाता के बाद स्पेन पर हारून साहब 700 साल हुक्मरान किए हमने, मुसलमानों ने हुक्मरान। ठीक है। 1492 में मलका आज़ाबेला और फर्डिनेंड ने हमारी नालायकी से फतह किया और फिर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि या ईसाई बनो या छोड़ दो, उन्दुस छोड़ दो, फ़लस्तीन छोड़ दो, अपने अफ्रीका में चले जाओ। आज वहाँ एक भी मुसलमान नहीं है। लेकिन गरनाता की यूनिवर्सिटीज़ जो थी मुसलमानों ने बनाई थी, बड़ी नायाब कुतुब अरबी की वहाँ मौजूद थी। अब वो क्या है, सकूत गरनाता के बाद वहाँ से नायाब कुतुब अहले यूरोप ले गए, जिनके तराजम उन्होंने अपनी अपनी ज़ुबानों में कराए। ठीक है। प्रोफेसर साहब, आपने इकबालियात को बहुत पढ़ा है, उनका किताब पर क्या कहना है? हारून साहब, इकबाल ने चंद साल यूरोप की आला तरीन यूनिवर्सिटियों में
تعلیم حاصل کی ہے، اس مختصر عرصے میں ان کے آبا عرب تھے جی ہندوستان، ان کے آبا کی کتابوں کے یورپ میں انگریزی تراجم کی اشاعت نے ان کے دل پر بڑا بوجھ ڈالا، اور یوں سمجھیے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اچھا نوحہ اقبال سنیے ذرا، جی، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، ہاں وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی بارہ، سہ کہتے ہیں 3 کو، سی کہتے ہیں 30 کو فارسی میں، ٹھیک ہے، کتابیں اپنے آبا کی، کہ ہمارے وہ عربی کے مخطوطے لے کے انہوں نے اپنی زبانوں میں ترجمے کیے اور ترقی کی، اور وہاں موجود ہیں، ہمارے نہیں ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، وہاں موجود ہے، وہاں موجود ہیں، تو وہ دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا بڑا، 3 ٹوٹے ہو گیا جی۔ اچھا، گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، جی، ہمارے اسلاف نے ہمیں پڑھنے کا، تدبر کرنے کا، غور کرنے کا حکم دیا تھا جی۔ میرا قرآن کیا کہتا ہے؟ تدبر کرو، غور کرو، پڑھو، عمل کرو، اور پھر دنیا پر حکمرانی کرو، یہ میرے قرآن کا الفاظ ہیں۔ تو یہ ہمارے اسلاف کی تعلیمات تھیں جو وہاں تھیں، وہاں سے ادھر گئیں، اور ہم نے یورپ کو ہی دے دیا سب کو۔ گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، سریا اوپر بہت بڑا ستارہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اتنی بلندی سے ہمیں نیچے گرا دیا زمین پر۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، ابھی ایک شعر، ایک تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، مجھے اور آپ کو، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ اب بولیں گے، بتائیں پروفیسر صاحب، آپ نے یورپ کی بات کی، یورپ میں کتاب کی کیا اہمیت ہے؟ ہارون صاحب، یورپ کی ترقی کے بہت سے اسباب ہیں، مگر حصول تعلیم اور طلب علم سر فہرست ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی یونیورسٹیوں کی لائبریریز ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں آدھی رات کو بھی جائیں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں، اتنا رش رہتا ہے۔ ایک سیانے کا قول ہے مغربی کہ کتب خانے اور مساجد بند نہیں ہونے چاہیے، کیا بات ہے، کتب خانے اور مساجد جو ہیں بند نہیں ہونے بند نہیں چاہیے۔ ہونے چاہیے، آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں جی، کہ مغرب کے ایک مفکر نے کمسنی کی دہلیز پر کھڑے کسی نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے یہ خوبصورت اور فکر انگیز جملہ کہا تھا جو نصیحت ہے۔ انہیں کہا، بیٹا توجہ فرمائیں، پرانے کوٹ سے کام چل جائے گا، ٹھیک، تم نئی کتاب خریدو، پرانے کوٹ سے اس سال چلا لو کام، تم نئی کتاب خرید لو۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اب ہمارے ہاں یہ دیکھیں کہ میں معلم ہوں، جی، 35-40 سال میری ایڈمنسٹریشن کا بھی ٹیچنگ کا بھی تجربہ ہے کالج میں، میں نے پورا ٹل لگایا ہے جی کہ لوگوں کو کتاب پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن لوگ اس کی طرف نہیں آ رہے، ظاہری جو ہے وہ اپنی ڈریسنگ پہ خرچ کر رہے ہیں۔ مجھے میں مایوس تو نہیں ہوتا، اور میں آپ ایک مزے کی بات سنوں کہ یہ ہمارے ہیں رحمانی صاحب، یہ مجھے کتابیں لا کے دیتے رہتے ہیں، تو جب بھی میں نئی کتاب ان سے لیتا ہوں تو کہتے ہیں تم مر جائیں گا، لے گئے اپنے نال جنی چیزاں۔ میں نے انہیں کہا جی کہ میں اپنے طرف سے کوشش کر رہا ہوں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ کم سے کم کہیں یہ پہنچ جائے، اگر کوئی سن لیتا ہے، کوئی مجھے شاید اب آخری عمر میں یہ کوئی میرا آخرت کا کوئی بہتری کا سبب بنتا ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ پرانے کوٹ سے کام چل جائے گا، ٹھیک ہے، نئی کتاب لے لو۔ اچھا، ان معاشروں میں ذرا سنیے گا جہاں لوگوں کے ذہنوں کی آبیاری کرنے، ان کی سوچوں کو جلا بخشنے، ان میں مثبت احساسات پیدا کرنے اور جسم سے زیادہ روح کو توانا کرنے کی اہمیت اور ضرورت محسوس کی جاتی ہے، وہاں لوگ کیا کرتے ہیں جی، پرانے کوٹ پہنتے ہیں اور نئی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اب اپنا آپ کو منتخب کرنا کہ وہاں پرانے کوٹ، پرانے کپڑے پہن کر نئی کتابیں لیتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں ادیب اور شاعر ہیرو قرار پاتے ہیں۔ کتابیں بھی ضروری اشیاء میں شامل ہوتی ہیں، لوگ کتابیں خریدتے ہیں اور کمرشلائزیشن کے اس دنیا میں شب و روز کی باغ دوڑ سے وقت کشید کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، بہت مصروف، مگر بھی زندگی بڑی مصروف ہے، لیکن وہ اس سے بھی ٹائم کشید کر لیتے ہیں اور کتاب پڑھتے ہیں، کبھی بس اسٹاپ پر، دیکھیں کیسے پڑھتے ہیں، انتظار کرتے ہوئے، کبھی ٹرینوں میں، انتظار گاہوں میں، پارکوں میں،
ایسے ملکوں میں کمپیوٹرائزیشن کے باوجود حیرت کی بات ہے کتابیں چھاپنے، فروخت کرنے اور خریدنے کا تناسب روز بروز بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. کم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. ایک بیسٹ سیلر ناول آج آئے تو آن کی آن میں ہر شخص تک اس کتاب اور اس کے مصنف کا نام پہنچ جاتا ہے، پھر وہ فوراً خرید کر پڑھنا چاہتا ہے. انگریزی زبان میں تحریر اور کتابیں دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہیں کیونکہ ان کو گلیمرائز کر دیا جاتا ہے. گلیمرائز ہوتا ہے لشکارے، ٹھیک ہے. جس طرح نہیں ہم وہ یہ سیلفیاں بناتے ہیں جی جی آج کل اور انہیں پھر اپلوڈ کرتے ہیں. جی جی گلیمرائز لشکارہ. جی. اچھا کیا ہے جی، یہ کتابیں دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہیں کہ ان کو گلیمرائز کر دیا جاتا ہے کہ ہر زبان کا قاری اسے پڑھنے کا خواہشمند ہوتا ہے، اس لیے جلد از جلد ان کے تراجم دستیاب ہوتے ہیں. مغرب نے جہاں گلیمر کو روزمرہ کی زندگی کے کئی پہلوؤں کا حصہ بنا کر ظلم ڈھایا ہے، وہیں کتاب اور ادیب کو گلیمرائز کر کے ادب پر احسان عظیم کیا ہے. ادب پر احسان عظیم کیا ہے. وہاں کتاب لکھنے والا عام معاشرے سے ہٹ کر ایک غیر معمولی شخص ہوتا ہے جس کی اہمیت معاشرہ تسلیم کرتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں ادیب ایک لاوارث انسان ہے، اسے نہ معاشرہ قبول کرتا ہے نہ حکومت. سیاست کے بے سمجھ سفر نے جو بنجر پن ہمارے سیاسی حالات کو دیا ہے، اس کا اثر زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتا ہے، کیونکہ معاشرے کی سیاسی، سماجی، معاشی اور ادبی جہتیں ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہیں، جو ادارے کی صورت میں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں. ایک جہت کی خرابی کے اثرات دوسروں تک پہنچتے ہیں. آپ نے سیاست کو بنجر قدیم کہا ہے. جی جی اس کی وضاحت کر دیں تھوڑی. اچھا جی، سیاست اور جہاں بانی، راجنیتی، جی یہ بندر قدیم ہے. بنجر قدیم ایک اصطلاح پتہ نہیں مال میں تو مال کا اتنا نہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ وریال اول وریال دوم یہ وہ اور بنجر قدیم. اب زمین کی زرخیزی کو قائم رکھنے کے لیے ہل چلانا پڑتا ہے، بیج ڈالنا پڑتا ہے، پانی دینا پڑتا ہے، گوڈی کرنی پڑتی ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے، تب انسان فصل برداشت کرتا ہے اور وہاں سے پیداوار لیتا ہے. لیکن اگر اسی زرخیز زمین کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ چند عرصے کے بعد بنجر ہو جاتی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں اگتی. ایک اچھے نظام حکومت کے قیام کے لیے بھی چند شرائط ہیں. آج کل مقبول ترین نظام حکومت ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی کے لیے وزڈم، ریشنلٹی، لا اور کرنا. وزڈم کہتے ہیں جی شعور کو، اور اگر شعور نہ ہو تو ہم ووٹ کی قدر و قیمت نہیں جانتے. عقل، شعور، بصیرت اور یہ کتابوں سے حاصل ہوتی ہے اور جمہوریت کے لیے لازمی ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہے ریشنلٹی، کہ آپ کے اندر رواداری ہو، برداشت ہو کہ آپ اگر میرے امیدوار کو ووٹ نہیں دیتے تو میں آپ کے ساتھ ناراض نہ ہوں. ٹھیک ہے، بلکہ کھلے ذہن سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں، تعلقات رکھیں، سب کچھ کریں. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی ریشنلٹی ہونی چاہیے کہ حزب اختلاف کو برداشت کیا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. اس کے بعد ہے جی لو، محبت جو ہے نا بنی ہوئے انسان سے، وہ بنیادی شرط ہے جی ہر اچھے نظام کی. ٹھیک ہے جی. اور یہ محبت جو ہے یہ جمہوریت سے آئے گی جب سب مساوی ہوں. پھر کرج، ہمت، سوال کرنے کی ہمت، تنقید کرنے کی ہمت. آپ میں تعلیم نہیں ہوگی، آپ میں مطالعہ نہیں ہوگا، آپ بزدل ہو جائیں گے. جتنے بڑے جاگیردار ہیں انہوں نے کبھی اسکول نہیں کھلنے دیے اپنے علاقوں میں. کیوں؟ کہ یہ بیداری آ جائے گی، یہ ان کو زبانیں مل جائیں گی. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد لازمی شرائط ہیں، یہ صرف مطالعہ سے ہی پوری ہوتی ہے. سب سے پہلے ام الکتاب کی تلاوت اور قرآن فہمی. صرف تلاوت کا معنی ناظرہ پڑھنا نہیں ہے. تلاوت کا معنی اس کی ان کو الفاظ کو، ترجمے کو پر غور کرنا، تدبر کرنا، فکر کرنا اور پھر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. قرآن بڑا آسان ہے. قرآن نے کہا ہے کہ میں آسان ہوں. کوئی ہے نصیحت دینے والا تو ہم نے وہ نصیحت لینی ہی چھوڑ دی ہے، کیونکہ قرآن فہمی ہم نے چھوڑ دی ہے. تو اب قرآن فہمی جو ہے اس کے لیے خلوص، محنت اور مسلسل ریاضت کی ضرورت ہے. یاد رکھیں کہ قرآن حکیم ایک بک آف اینتھروپالوجی ہے.
एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं बशरियात को, ठीक। इंसान की किताब है। इसमें एक गालिब ने कहा था कि बस कि मुश्किल है हर एक काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। कुरान आदमी को इंसान बनाता है, जानवर से इंसान बनाता है, ठीक है जी। और हर शोबे के लिए उसमें हमारे लिए अवामर और नवाई मौजूद है, लेकिन हमने उसे सवाब की किताब बना दिया है। हमारे मसाजिद में आप जाएं तो कहीं तर्जमे वाला कुरान शाद नाज़िल आपको मिलेगा। पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ, मैंने मसाजिद में ये देखे हैं कि बगैर तर्जमे के तराजुम के कुरान पाक होते हैं। तो ज़िंदगी के हर शोबे में ये रहनुमाई करता है। हमारे लीडर, टीचर और आम पढ़े लिखे लोगों के पास कुरान फहमी के लिए वक्त ही नहीं है, क्योंकि कुरान फहमी फजर का वक्त मांगती है, ठीक, फिर खुशू व खुजू मांगती है, फिर बार बार पढ़ना पड़ता है खुलूस के साथ। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कुरान पर्दा कर लेगा आपसे, उसकी तालीमात पर्दा कर लेंगी आपसे। आपको इसके लिए रियाजत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, दुआ करनी पड़ेगी, फिर कुरान अपना आप खोलेगा आहिस्ता आहिस्ता। मेरी बात समझ में आ रही है? जी। अच्छा, अब ये है कि इसका नतीजा क्या निकला है कि आलम इस्लाम में हम रूबज़वाल हैं। एशिया, अफ्रीका, सारे ममालिक बेहतरीन लोकेशन पर हम वाक़या हैं, बेहतरीन बंदरगाहें हमारे पास हैं, बेहतरीन कुदरती वसाइल हमारे पास हैं, लेकिन कुरान को छोड़ने से ये तमाम ज़ाया हो रहे हैं। इकबाल सदा लगा रहा है, ख्वार अज़ महजूरी कुरान शुदी, ख्वार अज़ महजूरी कुरान शुदी, शिकवसन गर्दिश दौरान शुदी। ओ मुसलमान, तू तो कुरान को छोड़कर ख्वार हो रहा है और तू करता है जी कि ये ज़माने का उल्ट फेर है। नो, फिर क्या फरमाते हैं, आन किताब जिंदा कुरान हकीम, कुरान हकीम क़यामत तक जिंदा किताब है। मेरी बात याद रखिएगा, क़यामत तक जिंदा है और हर दौर के लिए उसमें हदायत मौजूद है। बुलाइए खा वो उसका ताल्लुक मईशत से हो, सियासत से हो, माशरत से हो, इखलाक से हो, अदब से हो, यानी तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम शोबाए ज़िंदगी कवर किए हैं मेरे कुरान में। एक एक जुमले में समुद्र आया हुआ है। लेकिन क्या है, आं किताब जिंदा कुरान हकीम, हिकमत ला युज़ाल वस्तुक़दीम, उसकी हिकमत पर कभी ज़वाल नहीं आएगा। वो कदीम तरीन भी है और जदीद तरीन भी है क़यामत तक। हमले रहमतुल ज़ालिमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डेमोक्रेसी एक हुस्न है जी, ठीक है जी, मगर हमारे कायदीन की कोर रोकी, कोर कहते हैं कि अंधे को, ठीक है, अंधे को खूबसूरती नजर नहीं आती, कोर रोक कि उनका रोक ही नहीं है, ने इसे प्लाटोक्रेसी बना दिया है। डेमोक्रेसी को प्लाटो, ये प्लाट वो नहीं जो जमीन के हैं, PLOUTO, प्लाटोक्रेसी। प्लाटोक्रेसी किसे कहते हैं? पैसा, दौलत, पैसे वाले, दौलत वाले, ताजर, जागीरदार, सरमायादार, सनतकार और रुपए और पैसे वाले, उनकी हुकूमत बन जाती है, प्लाटोक्रेसी बन जाती है। और ये जो प्लाटोक्रेसी और फिर इसके नीचे भी है, ये चार चीज़ें इंसान के अंदर पैदा कर देती हैं। जीन्स एंड मीन्स, जीन्स एंड मीन्स, गेन एंड ग्रीड। जीन्स एंड मीन्स, गेन एंड ग्रीड। मीन्स तो मैंने बता दिया कि दौलत है। अब जीन्स क्या है कि वो किसी को अपने अंदर दाखिल नहीं होने देते, अपने हुक्मरानी के टोला जो है जी, वो उसमें दाखिल ही होने नहीं देते किसी दूसरे को। वो उनकी औलादों के लिए नस्ल दर नस्ल और वो उनके बच्चे जमातरू लीडर हैं जी। सही है। उनके बच्चे जो हैं वो जमातरू लीडर हैं। अब वो क्या करते हैं कि जीन्स कि वो अपने अंदर रखते हैं और ये ऐसी कान नमक है कि अगर कोई घुस भी जाए तो वो भी नमक बन जाता है। और कहते हैं ना कि एक फारसी का मुहावरा है कि हर के दरकान नमक रफ्त नमक शुद्ध। खा वो कोई भी किसी के, खा वो बड़े से बड़ा आलिम हो, बड़े से बड़ा कोई आदमी हो, बड़ा से पढ़ा लिखा हो, तो वो उसी में डल जाएगा। ये हो गई जीन्स। मीन्स दौलत है जो हमेशा 2 नंबर से हासिल होती है। ठीक है। और प्लाटोक्रेसी में क्या होता है कि दौलत वाले वोट खरीदते हैं, हुकूमतों में जाते हैं और वो जो खर्चा है वो पूरा करके आइंदा के इलेक्शन के लिए पैसे जोड़ेंगे। और फिर आगे क्या होगा,
جب یہ سلسلہ یہاں پہنچے گا تو پھر دوسرے دو شروع ہو جائیں گے، گین اینڈ گریڈ، ٹھیک کہ ہم نے اس دولت کو بڑھانا ہے اور باہر ملکوں میں اولادوں اور جائیدادوں کو لے جانا ہے، ٹھیک یہ ہے گین۔ گریڈ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بالٹی ہے جس کا پہندہ ہی نہیں ہے، اس میں جتنا ڈالتے جائیں پہندے میں سوراخ ہے، پہندہ ہے ہی نہیں یار سراخ ہوں تو پھر آستہ آستہ گزرو، اس کا پہندہ ہی نہیں پہندہ ہے۔ ہی نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ گین اینڈ گریڈ ہے۔ اب یہ ہے کہ پلاٹوکریسی پھر کلیپٹوکریسی میں تبدیل ہوتی ہے۔ کلیپٹوکریسی ڈاکوؤں کی، چوروں کی، ٹھگوں کی، راہزنوں کی حکومت، جو چوری کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں اور عوام کو لوٹتے ہیں، اور یہ جو جینز والے ہیں یہ برہمن ہیں اور ہم ہریجن ہیں۔ اور یہ برہمن اعلیٰ ذات کے، جی یہ کسی کو گھسے نہیں دیتے اپنے دائرے کے اندر، ٹھیک ہے، اگر کوئی گھسے گا بھی تو اسے نکال دیں گے یا اسے اپنے رنگ میں رنگ دیں گے، لیکن بہت کم، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے کہ کلیپٹوکریسی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے ان دو پارٹوں میں، پلاٹوکریسی اور کلیپٹوکریسی میں غریب عوام پستے ہیں۔ اقبال نے ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے اس کا خوب نقشہ کھینچا ہے ٹھیک کہ بدستے صوفی و ملا اسیری، بدستے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری۔ میں اس کا ترجمہ بتا دوں گا۔ جی حیات از حکمت قرآن گیری بآیات چرا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری، کہ اے مسلمان تم ملا اور پیران ہتھ قید، ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دو ان کے ہاتھوں میں تم اسیر ہو، قید ہو، ٹھیک ہے، اور قرآنی آیات میں جو حکمت ہے اس کو تم سمجھتے ہی نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، اور ان کی آیات جتنی بھی ہیں ان کے ساتھ تمہارا تعلق کیا ہے کہ سورۃ یاسین سے تو آسانی سے مر جاتا ہے، وہ مر لگا سورۃ یاسین سے زیادہ پڑھو کہ از یاسین او آساں بمیری۔ تو آزاد کشمیر بھر میں صرف دو ایسے لیڈر ہیں ٹھیک جن کا کتابوں کے ساتھ تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، آزاد کشمیر آزاد میں کشمیر صرف دو لیڈر، صرف دو، اور وہ دو بھی بمبر میں ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بھی میرا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، ایک میرا شاگرد رشید ہے طارق فاروق سینئر منسٹر، اور دوسرا میرا انتہائی قریبی رشتہ دار ہے انوار الحق سابق سپیکر۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو سابق سپیکر ہیں انوار الحق صاحب، یہ راوین ہیں ٹھیک ہے، اور ان کا مطالعہ انتہائی وسیع ہے۔ ہارون صاحب میں ہر ایک کے سامنے دبنگ بولتا ہوں، لیکن انوار کے سامنے تھوڑا ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں ٹھیک کہ ہے، ان کا مطالعہ، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اردو اور فارسی ادب پر بھی دسترس ہے، ٹھیک ہے، اردو اور فارسی ادب پر بھی دسترس ہے۔ ان کی تقریر جو ہے اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ انہیں میں رئیس المقررین کہتا ہوں، رئیس المقررین کہتا ہوں۔ وہ تقریر میں ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ٹھیک اور قلم ان کا آدھا سچ لکھتا ہے، ٹھیک، قلم آدھا سچ لکھتا ہے۔ وہ بڑی عجیب بات ہے ٹھیک ہے، کہ تقریر ان کی پورا سچ ہوگی، لیکن جو کالم لکھیں گے اس کا عنوان آدھا سچ ہے، یہ وہی اس کی تشریح توضیح کریں گے کبھی۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن ان کے مطالعہ نے ان میں بدلہ سنجی اور حاضر جوابی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ٹھیک ہے، کہ جادوئی اس نظارنم بطرز گفتارش کہ بعض بستہ زبان سخن ترازانا، پھر میں سمجھاؤں گا کہ جادوئی اس ندانم بطرز گفتارش، ٹھیک، فارسی میں میم اب میرے لیے لگتا ہے، تے آپ کے لیے لگتا ہے، شین اس کے لیے لگتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، ٹھیک، کہ جادوئی اس، مجھے نہیں پتا کہ کیا جادو ہے، ٹھیک ہے، کہ جادوئی اس ندانم میں نہیں جانتا ٹھیک، بطرز گفتارش کہ آپ کی تقریر میں، آپ کی گفتگو میں، لیکن ایک بات ہے کہ بعض بستہ زبان سخن ترازانا، بڑے بڑے سخن فین، بڑے بڑے سخن تراز لوگوں کی، بڑے بڑے باتونی لوگوں کی، بڑے بڑے جو ہیں لیڈروں کی زبانیں بند کر دیں، ٹھیک، ٹھیک۔ اب دوسرے طارق صاحب ہیں، طارق صاحب جو ہیں ان کے اندر یہ جین موجود ہے ٹھیک، کتاب کا، لیکن ان کے راجنیتی کے تقاضے ٹھیک، اور وزارت کا بوجھ جو ہے جی، وہ اس وقت کشید نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، ان آپ کے کو اندر وقت نہیں دے وقت نہیں دے نہیں سکتے، مطلب ایسا ہے کہ ان کے پاس کوئی مصروفیات ہیں۔ مصروفیات اتنی ہیں۔ اور حیرت ہے کہ یہ دونوں عزیزان ایک علاقے میں ہیں، ایک کی دھرتی میں، دھرتی میں ہیں، اور یہ ہمارا فخر ہے
اللہ پاک ان دونوں کو صحت تندرستی اور وسائل عطا فرمائے۔ انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک جی، اب ناظرین گرامی، کتابوں سے عشق ایک عجیب عشق ہے، ٹھیک ہے، جس کو یہ چٹک اوائل عمری میں ہی لگی، ٹھیک ہے، پھر وہ مرتے دم تک ساتھ رہتی ہے۔ ٹھیک، فارسی کے عظیم شاعر حافظ، جی، حافظ کا دیوان ہارون صاحب لوگ اس سے فالیں لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، فارسی کا بڑا مشہور شاعر ہے جی، کہ فال لیتے تھے نکال کے کہ کیا ہے۔ جی، تو حافظ نے کیا کہا کہ فراغتے و کتابے و گوشائے چمنے، فراغتے و کتابے و گوشائے چمنے، کہ کیا ہے فراغت کے کچھ پل، چمن کا ایک گوشہ اور کتاب، ٹھیک، ٹھیک۔ اسی طرح عصر حاضر کے منفرد شاعر افتخار عارف نے اپنی محبت کی ایک نظم میں کتاب کو اپنی زندگی کا اہم جزو قرار دیا۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم۔ کہتے ہیں اچھا ادب زمان و مکان کی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے۔ کتابوں کی ہارون صاحب اپنی خوشبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور میں جب بھی جی، کراچی جاتا ہوں، لاہور جاتا ہوں، پنڈی اسلام آباد جاتا ہوں، تو شاپنگ لسٹ تو گھر والوں کے پاس ہوتی ہے، مجھے وہ پہلے لے جاتی ہے کتابوں کی دکان پر کہ تو خوشبو لے لے، اپنی کتاب لے لے، باقی کام بعد میں، باقی کام بعد میں۔ اور مجھے ان کی مہربانی ہے کہ 2000 روپیہ میں تک مجھے اجازت ہے کہ میں کتاب خرید سکتا ہوں، باقی اپنے پلیری میں ڈالتا ہوں۔ یعنی میرا اپنا کتب خانہ ہے الحمدللہ، اپنا سب کچھ، اور ہر مہینے میں نئی کتاب پڑھتا ہوں، بیسٹ سیلر بک کی۔ تو کتابوں کی اپنی خوشبو ہوتی ہے جی، وہ خوشبو جو مجھے کتب خانے میں یا لائبریری میں ملتی ہے نا، وہ کہیں نہیں ملتی۔ کیا بات، اچھا جی، کتابیں دور حاضر میں ڈیجیٹل کتابوں کا رواج عام ہو گیا ہے، کتابیں آئی پیڈ پر پڑھی جاتی ہیں۔ ہمارے دور کے بچے بچیاں سکرین پر کتابیں زیادہ سہولت سے پڑھتے ہیں، جی، لیکن ہماری نسل کے لوگ کتابوں کے لمس اور خوشبو کے بغیر کتاب خوانی کو ادھورا سمجھتے ہیں۔ گلزار کی نظم کتابیں اس کھوئے ہوئے رومانوی تجربے پر لکھی گئی ہے جو ڈیجیٹل کتابوں کی نظر ہو گیا ہے جی۔ کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کٹ گیا ہے، کیا گلزار کی بات ہے، کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کٹ گیا ہے، کبھی سینے پہ رکھ کر لیٹ جاتے تھے، کبھی گھٹنوں کی اپنی رحل کی صورت بنا کے نیم سجدے میں پڑا کرتے تھے، چھوتے تھے جب۔ ناظرین، یہ گلزار ہندو ہیں، جینے کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے فلمی شاعری بھی بڑی اچھی کی ہے۔ اچھا ہاں جی، ناظرین گرامی، میں بھی کتابوں کا ادنا سا عاشق ہوں۔ ٹھیک، میرا خواب ہے کہ ہمارے ٹیچر، لیڈر، وکلاء اور طلباء بھی کتاب سے محبت کریں، جس سے ان کی ذہنی جسمانی قوا مضبوط ہوں گے۔ کتاب کے مطالعہ سے انسان میں سب سے پہلے وزڈم یہ ہے کہ آپ اپنے حالات کا بہتر تجزیہ کریں، اپنے آپ کا، ٹھیک ہے، ٹھیک، اور مشکلات جتنی بھی آتی ہیں وہ اس عقل سے، تدبر سے، بصیرت سے ان کا مقابلہ کریں، وزڈم۔ ٹھیک، اچھا، دوسرا ہے جی ریشنلٹی، بردباری، کہ اپنے مخالف کو بھی پیار کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد ہے جی لو، عشق۔ ذرا بات یہ ہے کہ ہمارا ایک عجیب سلسلہ ہے کہ ہم جب عشق کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اچھی جی مٹیار آ جاتی ہے، لو، اس کا وسیع کینوس ہے۔ ٹھیک ہے، اور کہا تھا فیض نے، غم جہان رخ یار ہو یا دست عدو، غم جہان رخ یار ہو یا دست عدو، سلوک جس سے کیا ہم نے عاشقاں نے کیا۔ واہ، کیا بات، یہ ہے لو، آپ نہیں سمجھے ہوں گے ابھی۔ غم جہان کہ زندگی میں ہارون صاحب مشکلات ہیں، بالکل ایسا، زندگی ہماری آنسوؤں کے جھیل میں کھلے ہوئے کنول ہیں، کیا بات، ٹھیک۔ اب غم جہان جو ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ وہ اضطراب پیدا کرتا ہے، ٹھیک، اور اضطراب سے انسان کے اندر مقابلے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اضطراب ہوگا تو آپ مقابلہ کریں گے، کیا بات، کیا بات، اضطراب ہوگا تو آپ اٹھیں گے، ٹھیک ہے، مقابلہ کریں گے، اور رب نے، اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے۔ کیا بات،
जब आप कमर बांध देंगे तो फिर आसानियाँ खुलने शुरू हो जाएंगी। ठीक। और एक लता का बड़ा खूबसूरत गाने के दो बोल हैं, पार उतरेगा वही खेलेगा जो तूफान से। ठीक। पार उतरेगा वही खेलेगा जो तूफान से, मुश्किलें डरती रही हैं नौजवान इंसान से। ओह। अच्छा, अब दूसरा है जी रुखे यार। अब यार क्या है, ये भी वसी है। सबसे पहला यार मेरी ज़ात है ठीक। कि मुझे अपनी ज़ात से प्यार, वालिदैन से, ठीक। बहन भाइयों से, बीवी बच्चों से, अपने पेशे से, ठीक। अपने जितने भी मेरी जिम्मेदारियाँ हैं उनसे, ठीक है। जितने भी मेरे मामलात हैं उनसे मुझे प्यार होना चाहिए, इश्क होना चाहिए। क्या बात। आगे है जी दस्ते अदू दुश्मन का हाथ, कि दुश्मन हमेशा इंसान को गज़न पहुंचाता है। मेरे आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, ताइफ तशरीफ़ ले गए, उन लोगों ने वो वाश लड़के पीछे लगा दिए। आका जी रसूल के पाँव तक ज़ख्मी हो गए, लहू लुहान हो गए। तो फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए, फरमाया कि पहाड़ों के फरिश्ते आपके हुक्म के पाबंद हैं, दोनों पहाड़ों को हम मिला देते हैं और ये सब क्रश हो जाएंगे, कुर्बान जाएं उस अस्थि पर। रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम का नो, इनके औलाद मुसलमान होंगे। फतह मक्का लोगों ने निकाला, कितनी ज़्यादतियाँ की, कितने जुल्म किए। जब फतह मक्का हुआ, ला तस्रीबल यौम, सबको माफ़ कर दिया। ये है जी दस्ते अदू। क्या बात। ये है आशिकाना सलूक। कोई समझ गए हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये लव है जी कि गमे जहान रुखे यार हो या दस्ते अदू, सलूक जिससे किया हमने आशिकाना किया। अच्छा जी, उसके बाद करज है कि जुर्रत, इंसान के अंदर जो जुर्रत है वो इल्म से आती है। जी नाजरीन आज आपने प्रोग्राम देखा, यकीनन आप कीमती बातों से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान हारून रशीद को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।